کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک بڑا ایم سیٹ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، ایک بڑا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، اور جب بھی کرتے ہیں نا، اس کو وہ اللہ سے مانگیں یا اس کی کوشش کریں یا کوشش کے ساتھ اللہ سے مانگیں، ہر طریقے سے وہ ریٹیلیشن فیس کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا اسلامک فارم میں بھی ہے ٹاپک، اور تھوڑا سا اس فارم میں بھی ہے کہ جو لوگوں کی روزمرہ کی زندگی ہے، جو معاشرتی زندگی ہے، دونوں میں یہ چیز ان کو فیس کرنی پڑتی ہے۔ جب بھی وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، صحیح چیز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ریٹیلیشن آئے گا، اور ایسا ریٹیلیشن آئے گا کہ بعض لوگ پھر پیچھے جانا چاہتے ہیں کہ یار ہم غلط آ گئے شاید۔ دیکھیں اس کی نشانی کیا ہے کہ ہم صحیح رستے پہ ہیں یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روایت ہے، بعض میں ہے کہ نہیں فرمائی انہوں نے یہ بات، بعض میں ہے کہ فرمائی ہے۔ یہ جو قول ہے ان کا میں بتانے لگا ہوں، یہ قول، لیکن چلیں اختلاف ہو سکتا ہے روایات میں، لیکن ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے۔ جب وہ 9 سال کی عمر سے انہوں نے اسلام کو جاتے دیکھا اوپر، اس میں پرابلمز بھی، ٹف ٹائم بھی دیکھے، اور پھر ان کی اپنی بھی زندگی جو تھی آخر کی، وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یس، جب آپ حق پہ ہو پرابلمز آتی ہیں۔ پرابلمز کس طرح کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ حق پہ کیا چیز حق پہ ہے، کون حق پہ ہے، تو یہ دیکھ لو اس کے ساتھ تعداد کتنی ہے۔ جتنی کم اس کے ساتھ تعداد ہے، اتنا اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کے اندر حق ہے، سچائی ہے، وہ حق پہ کھڑا ہے۔ کیونکہ باطل کو اللہ نے ریسورس دی ہے، ٹھیک ہے، یہ باطل کو ریسورس دینے والی بات میری اپنی ہے، یہ تو میں اب آگے لے کے جا رہا ہوں، قول ختم ہو گیا۔ باطل کو اللہ نے طاقت دی ہے، اسباب دیے ہیں باطل کو، ہاں سچائی کو بھی دیے ہیں، لیکن ایک لمٹ میں دیے ہیں۔ اپنے ساتھ سچائی کے ساتھ اللہ نے غیبی طاقت رکھی ہے، وہ باطل کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی بھی ڈھیروں اگزامپلز ہیں، میں ابھی دوں گا، لیکن باطل جو ہے نا، اس کو اللہ نے اسباب دیے ہیں۔ کوئی باطل چیز ہے، مالی اعتبار سے طاقتور ہوگا، تعلقات کے حساب سے طاقتور ہوگا، جان پہچان کے حساب سے طاقتور ہوگا، ٹھیک ہے، خاندانی حساب سے طاقتور، کوئی نہ کوئی چیز اللہ اس کو دے گا۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ ہے تو اس کا مطلب ہے یار فلاں شخص غلط ہے، ایسے بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ججمنٹ حضرت علی نے بتائی کہ اگر تمہارے خلاف کوئی کھڑا ہوا ہے، تمہارے مد مقابل ہے، اور اس کی سپورٹ زیادہ ہے، اور تم مطمئن ہو، تمہارا ضمیر مطمئن ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنی بھی نیت خراب ہے، نہیں، تمہارا ضمیر مطمئن ہے، تمہارے اللہ سے تعلقات ویسے ہی ہیں مضبوط، تمہاری اللہ سے دعائیں ویسے ہی ہیں، تم روزانہ اپنے اس پرابلم کا مسئلہ اپنے رب کو بتاتے ہو، اور تم مطمئن ہو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ سوری، اس کا مطلب ہے تم حق پہ ہو، یہ اس بات کی نشانی ہے۔ ڈھیروں اگزامپلز ہیں، غزوہ بدر دیکھ لیجئے، 313 ورسز 1000، یعنی 1000 کا ہاف بھی نہیں تھے، 500 بھی نہیں تھے، 313 تھے۔ چلو انسان کم ہے لڑنے کے لیے، 313 ہیں، گھوڑے زیادہ ہوتے، ہتھیار زیادہ ہوتے، کچھ بھی نہیں، بمشکل 10 گھوڑے بھی نہیں تھے، 10 بھی نہیں تھے، اور کلین سویپ کیا تھا۔ غزوہ حنین دیکھ لیجئے، غزوہ تبوک دیکھ لیجئے، اس پہ تو رومن امپائر بارڈر پہ آ گئی تھی مدینہ کے، اور مسلمانوں نے دفاعی لڑائی لڑی تھی، ڈیفینسو جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں نے اقدام نہیں کیا تھا، لڑنے نہیں گئے تھے مسلمان، ان کو دفاع کرنا تھا مدینہ کے بارڈر کا۔ رومن امپائر آ گیا تھا کہ ان کو ختم کرو، اس سے پہلے یہ ملٹی پلائی ہو کے ہم پہ ٹوٹیں، اور وہی چیز حضرت عمر کے دور میں نظر آئی کہ وہ ٹوٹے اور رومن امپائر کو بری طرح سے تہس نہس کیا، رومن پرشین امپائر۔ تو غزوہ تبوک میں تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو نہیں شرکت کرے گا وہ منافق ڈکلیئر ہوگا، الا کہ اس کے ماں باپ بیمار ہوں یا اس کے پاس آنے کی سواری نہ ہو، تب تو صحیح ہے، ورنہ سارے وسائل ہیں، سب کچھ ہے، نہیں آیا، کاہلی سستی، منافق ڈکلیئر ہوگا۔ بہت بڑی چیز تھی ہے، کسی جنگ میں یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وہ تعداد اتنی تھی رومنز کی کہ جتنے ہیں سب جائیں گے،
اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. یعنی نبی کی شخصیت بھی موجود ہے، تب بھی تعداد کم ہے طاقت میں. اللہ کی مدد بہت ہے ساتھ. دنیا کو کیا لگ رہا ہے؟ ویک ہیں. اور وہیں اللہ تعالیٰ پھر 360 ڈگری معجزات کرتا ہے، اور پھر وہی دنیا حیران ہو جاتی ہے، اور یہ کیا ہوا؟ غزوہ بدر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا یار کیسے ہو گیا یہ 313. یہ اللہ کی شان ہے. چلے نبی کی شخصیت موجود تھی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں، ان کی برکت سے ہو گیا. نہیں، ان کے بعد بھی ہوا. رومن پرشین امپائر حضرت عمر کے دور میں نہیں ٹوٹی. تو وہ اتنے تھے طاقت میں رومن پرشینز کے، تو مقابلہ ہی نہیں تھا. ایران فتح کیا، 3 بار فوج ناکام ہوئی، واپس گئی تو پھر جیتی حضرت عمر کے دور میں. سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ لیجئے، تعداد کم تھی، کیا فتح کیا. سکندر اعظم، یہ سب طاقتیں کم ہیں ان کے پاس. اگر یہ 50,000 بھی ہیں تو سامنے والا 10 لاکھ ہے. واقعہ کربلا دیکھ لیجئے، جب نبی کے نواسے کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے اوپر جب حق پہ ہونے پہ ریٹیلیشن ہو سکتی ہے، میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ یہ اصول ہے دنیا کا. بعض ہوتے ہیں جو حق پہ ہوتے ہیں، وہ دنیا میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی ہو جاتے ہیں. بعض ہوتے ہیں کہ دنیا میں نہیں ہو پاتے. دنیا سمجھتی ہے، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی کے نواسے کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے اوپر جب حق پہ ہونے پہ ریٹیلیشن ہو سکتی ہے، میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ یہ اصول ہے دنیا کا. بعض ہوتے ہیں جو حق پہ ہوتے ہیں، وہ دنیا میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی ہو جاتے ہیں. بعض ہوتے ہیں کہ دنیا میں نہیں ہو پاتے. دنیا سمجھتی ہے، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے یزید جنگ جیت گیا تھا. یزید ہار گیا، دنیا ہار گیا. یزید اپنی دنیا بھی برباد کر گیا، اپنی آخرت بھی برباد کر گیا، اپنی قبر اور حشر بھی برباد کر گیا. کتابیں تمہاری کیا بیچتی ہیں؟ ایون جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ بھی یہی ہے، چاہے وہ انگریز لکھے یا مسلمان لکھے، کہ ظلم کی سپرلیٹو ڈگری یزید نے اسٹیبلش کی تھی. وہ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن ان دا اینڈ کہتے ہیں کہ وہ جیت گیا تھا جنگ، پر وہ ہار گیا تھا. اس نے اللہ کو کھو دیا تھا. نبی کے نواسے کی شہادت جو ہے سب کی نہیں کی، اس نے اس کے دور میں ہو گئی. یہی سب سے بڑی چیز ہے. اس کی پکڑ اسی پہ ہے، اس کے دور میں ہو گئی. اور اس کے دور سے 50-60 سال پہلے حکمران جو تھے، وہ ٹھوکر بھی لگ جائے کسی کو تو کہتے تھے کہ عمر سے سوال ہوگا. تو اللہ یزید کو کیسے جانے دے گا اس چیز پہ؟ بعض لڑائیاں آپ کو لڑنی پڑتی ہیں، بھلے آپ جیتو یا ہارو. تاریخ یہ دیکھتی ہے آپ لڑے تھے نہیں لڑے تھے. بس جیتنا ہارنا ایک الگ ٹاپک ہے. دنیا میں ہار جاؤ گے، اللہ کی نظر میں جیت جاؤ گے اگر صحیح رستے پہ ہو تو. اور دنیا میں جیت جاؤ گے تو اس کی بھی خوشی ہوگی، ایک دنیاوی خوشی کے بھی، اور اخروی طور پہ تو ہوگی. تو یہ ایک میگا اسکیل پہ بات ہے. یہ بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے چیزیں کرتے ہیں، بڑی بڑی ریاستوں سے ٹکراتے ہیں، یہ ان کے لیے. لیکن ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، ہمیں انجینئر بننا ہے، ہمیں فلاں شخص سے نکاح کرنا ہے، فلاں شخص کو اپنی زندگی میں لانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور ہماری زندگی میں رکاوٹ آ رہی ہے. یہ بھی اگر آپ پہن رہے ہو نا، تو آپ پہ بات کرنے والے 100 لوگ ہوں گے اور آپ کا ساتھ دینے والے 2 ہوں گے، اور بعض دفعہ کوئی بھی نہیں ہوتا. اگر آپ یہ پہن رہے ہو تو یہ بھی ایک ٹارگٹ ہے، یہ بھی ایک مشن ہے. ایگزامپل دے رہا ہوں، اگر آپ 10 لوگوں کو، اگر آپ نماز پڑھتے ہو ماشاءاللہ 5 وقت کا، آپ نے کہا میں لوگوں کو بھی، اب اللہ نے مجھے توفیق دی، میں لوگوں کو بھی کہوں گا، کیونکہ اب میں خود بھی تھوڑی بہت کر رہا ہوں ٹوٹی پوٹی. آپ نے شروع کی، آپ پہ گالیاں شروع ہو گئی. یہ بھی ایک مشن ہے. صلاح الدین ایوبی والا مشن نہیں ہے، واقعہ کربلا والا مشن نہیں ہے، غزوہ بدر والا نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک جنگ ہے جو آپ کو الفاظ سے جیتنی ہے، عمل سے جیتنی ہے، کردار سے جیتنی ہے.
ہر جنگ تلوار سے نہیں جیتی جاتی. اور اس میں اخلاق کیا ہوگا, کردار کیا ہوگا؟ صبر, استقامت. یہ نہیں کہ نماز کا کہا لوگوں کو نہیں مان رہے, دعوت پہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں, آپ ہی پیچھے ہٹ گئے, کیا چھوڑو میں نہیں کر رہا تبلیغ. نہیں, خود بھی مینٹین رکھنی ہے, کیونکہ شیطان آپ کو بھی توڑے گا مینٹین کرنے سے. آپ نے بھی مینٹین نہیں چھوڑنا, ان کو بھی کہتے رہنا ہے. کسی کے دل میں تو آئے گی, اور واقعی آتی ہے. جو آپ کے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں ان دا اینڈ آپ کے فیور میں ہو جاتے ہیں. طائف کا ایگزام کیا واقعہ ہے نا. لوگ کہتے ہیں وہ تو نبی کی شخصیت موجود تھی صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل تھی, ان کی ایک الگ برکت تھی, ان کی ایک الگ وائب تھی. لیکن وہ ہمارے پیچھے یہ واقعات کیوں چھوڑ کے گئے؟ تاکہ ہم ان سے سیکھیں, ہم ڈی موٹیویٹ نہ ہو جائیں. ڈاکٹر بننا ہے, 10 مشکلات آ جائیں گی راستے میں, ان کو ٹیکل کرنا ہے. ڈاکٹر کے مشن کو پیچھے نہیں کر دینا, اپنے ان پرابلمس کو ٹیکل کرنا ہے. تو ایک چھوٹی سی کوشش تھی میری یہ ان چیزوں کو, ان ذہنوں کو بتانے کی کہ جو یہ سوچتے ہیں یار ہم نے بڑی ٹارگٹ سیٹ کی, ان کو پتہ ہے اللہ اس چیز میں خوش ہے, ان کی ایک دلی مطمئن اطمینان ہے ان کے دل کو, لیکن وہ صرف جو ریٹیلیشن ان کو فیس کرنی پڑتی ہے, جو اختلاف فیس کرنا پڑتا ہے, اس سے وہ جو ہے نا بیچارے پیچھے ہو جاتے ہیں یا گھبرا جاتے ہیں. ڈرنا نہیں ہے, خوف کو نکالیں, اللہ سے ڈریں. خوف کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ ہار جائیں گے نا, ناکام ہو جائیں گے نا, اور کیا ہوگا مجھے بتائیں؟ مر جائیں گے, مرنا تو ہے ایک دن. اس چیز سے موت نہیں آئے گی, اس چیز سے موت آ جائے گی, ہارٹ فیل ہو جائے گا, سوتے سوتے اٹھیں گے نہیں صبح, اللہ نہ کرے, اللہ محفوظ رکھے ہمیں, سب کو لمبی عمر دے. لیکن ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, زندگی موت, عزت ذلت, روزی تو اللہ کے ہاتھ میں, اور بچے ہی کیا ہے؟ پرابلمز, ٹف ٹائمز, وہ تو انبیاء کی زندگی میں آئے تھے, ہم کیا چیزیں؟ ہمارے درجے بڑھاتی ہیں یہ, جنت کے, ہماری قبر کے, حشر کے درجے بڑھاتی ہیں, دنیا میں ہمارا مقام بڑھاتی ہیں. ہمیں نہیں پتہ چلتا, لیکن یہ ہو رہا ہوتا ہے کام. ہم جب اس میں کنسسٹنٹ ہوتے ہیں نا, کسی حق کے راستے میں کنسسٹنٹ ہیں, تکلیف آ رہی ہے, لگے ہوئے ہم نے کرنا ہے, پھر نظر آتا ہے یار اتنے ہم اللہ کی نظر میں, اتنی عزت ہے ہماری لوگوں کی نظر میں, اللہ ڈالتا ہے. ہم 2 دن کریں گے, تیسرے دن چھوڑ دیں گے تو تھوڑی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی خواہش کو پورا کرے جس کی خواہش جائز ہے, اور ہم سب کو جائز چیزیں اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی محنت کرنے کی. مشکل آ رہی ہے, آپ کی سوچ بڑی رکھیے, آپ خوف نہیں لانا ہے, اللہ کا خوف ہے نا, اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں, وہ آپ کو غلط راستے کی طرف جاتے ہوئے بچائے گا. بس یہ بہت ہے. غلط راستے سے بچ گئے, نیت صاف ہو گئی, اس چیز میں کامیابی ہے آپ کی. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. اللہ حافظ.